ناظرین، غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے ڈنکی یا انسانی سمگلنگ کے ذریعے غیر قانونی ہجرت کا مسئلہ نیا نہیں، لیکن حالیہ برسوں میں اس نے کئی المناک کہانیاں جنم دی ہیں۔ اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ 20 جنوری 2025 کو پیش آیا، جب بحیرہ روم میں انسانی سمگلنگ کے شکار 18 پاکستانی جان سے گئے۔ یہ افراد بہتر مستقبل کی تلاش میں لیبیا کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا، جہاں غربت اور بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح 14 اور 15 دسمبر 2024 کی درمیانی شب یونانی سمندری حدود میں داخلے کی کوشش کے دوران انسانی سمگلنگ کے شکار 5 پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان بدقسمت افراد میں سے 3 کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع سے تھا۔ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ 13 سالہ محمد عابد کی موت تھی، جس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں شامل تھا۔ یہ کمسن بچہ، جس نے زندگی کی ابتدائی خوشیوں کا ذائقہ بھی نہ چکھا تھا، کس مجبوری کے عالم میں اپنے والدین کی شفقت کو چھوڑ کر اس جان لیوا سفر پر روانہ ہوا ہوگا؟ یہ سوال ہمارے معاشرتی اور قومی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سال 2023 میں بھی ایک بڑا سانحہ ہوا تھا، جب تقریباً 262 افراد اپنی جان سے گئے۔ قومی اور سوشل میڈیا پر اس موضوع پر گرما گرم مباحثے شروع ہوئے اور عوامی دباؤ کے پیش نظر حکومت نے اس مسئلے کے خاتمے کے لیے بڑے دعوے اور وعدے کیے۔ تاہم آج بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ حکومت ان وعدوں کو عملی جامہ پہنانے میں کیوں ناکام رہی؟ کیا مسائل کی جڑ تک پہنچنے کی کوششوں میں کمی رہ گئی، یا یہ تمام بیانات محض وقتی سیاسی حربے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ڈنکی کا مطلب ہے کہ غیر قانونی طور پر ایجنٹوں کے ذریعے یورپ یا دیگر ترقی یافتہ ممالک میں روزگار اور بہتر زندگی کے لیے ہجرت کرنا۔ اس میں مختلف افراد کو غیر قانونی طریقوں سے، جیسے کہ زمینی یا سمندری راستوں کے ذریعے دوسرے ممالک بھجوایا جاتا ہے۔ یہ راستہ خطرناک ہوتا ہے اور سمگلرز زیادہ پیسے کے عوض لوگوں کو غیر قانونی طور پر سرحد پار کراتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے 2024 میں انسانی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے ایک نئی قومی پالیسی متعارف کرائی، جس میں سرحدی نگرانی کو سخت کرنے اور سمگلنگ کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے اقدامات شامل تھے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی منصوبے بھی شروع کیے گئے، لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود 2025 کی ابتدا میں ہی مزید سانحات کا وقوع پذیر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوششیں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں پاکستانی اپنے ملک میں زندگی گزارنے کی بجائے موت کے اس خطرناک کھیل کا حصہ بننے کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر ان وجوہات پر غور کیا جائے جو پاکستانیوں کو غیر قانونی ہجرت پر مجبور کرتی ہیں، تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان مسائل کی جڑیں ہمارے معاشرتی، معاشی، سماجی اور سیاسی نظام کی ناکامی میں ہیں۔ ان تمام مسائل میں سب سے زیادہ بڑا اور بنیادی مسئلہ معاشی تباہی ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت نے عوام کو اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ وہ بہتر زندگی کی تلاش میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مزید انصاف کی عدم موجودگی، سماجی ناہمواری اور حکومتی بے حسی بھی ان افراد کو اس راستے پر چلنے پر مجبور کرتی ہے۔ معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ سماجی دباؤ اور خاندان کی توقعات بھی لوگوں کو غیر قانونی ہجرت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایسے افراد اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش میں یہ خطرناک راستہ اختیار کرتے ہیں، جس میں وہ زندگی اور موت کے خطرات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ نوجوان جو ملک میں بہتر مستقبل کے امکانات سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یورپ جانے کے لیے بھاری رقم خرچ کرتے ہیں اور وہاں پہنچ کر معمولی نوکریاں کرتے ہیں، جیسے سیکیورٹی گارڈ، ہوٹل ویٹر یا ٹیکسی وغیرہ۔ لیکن ان نوکریوں سے وہ پاکستان کی کسی اعلیٰ ملازمت کے مقابلے میں زیادہ کما لیتے ہیں۔ برطانیہ میں موجودہ کم از کم معاوضہ 11 پاؤنڈ فی گھنٹہ ہے،
اگر کوئی شخص روزانہ 8 سے 12 گھنٹے کام کرے تو وہ ماہانہ 12 سے 15 لاکھ پاکستانی روپے بآسانی کما سکتا ہے، اور یہ رقم نہ صرف اس کی ذاتی ضروریات پوری کرتی ہے بلکہ پاکستان میں موجود اس کے خاندان کی مالی حالت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ آخر یہ کیسے برداشت ہوتا ہوگا؟ کتنے ہی درد بھرے لمحے ہوں گے جب ایک نوجوان اپنی ماں کی دعاؤں اور اپنے والد کی محبت اور شفقت کو چھوڑ کر پردیس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایک قومی المیہ ہے۔ یہ سوال دل کو جھنجھوڑتا ہے کہ کیا وہ لمحہ آسان ہوتا ہوگا جب ایک ماں اپنے بچے کو الوداع کہتی ہے، یا جب ایک باپ اپنے لختے جگر کو زندگی کے مشکل ترین سفر پر روانہ کرتا ہے۔ ہم ایک ایسے نظریے اور عقیدے کے پیروکار ہیں جس میں حکمرانی کی بنیاد انصاف، رحم دلی اور عوام کی فلاح پر رکھی گئی ہے۔ وہی نظام جس میں کہا جاتا تھا کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا حساب حکمران کو دینا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے رہنما راتوں کو جاگ کر گلیوں اور محلوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ اگر کسی ضرورت مند کا علم ہوتا تو حکمران خود اپنے کندھوں پر سامان لاد کر اس کے گھر پہنچاتے۔ اب ان مثالوں کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے موجودہ حکمرانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ افراد جو بہتر روزگار اور زندگی کی تلاش میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، ان کا حساب بھی انہی حکمرانوں سے لیا جائے گا۔ یہ ذمہ داری صرف ماضی کی کہانیوں تک محدود نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی اس حوالے سے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے قوانین کو نہ صرف مزید سخت کرے بلکہ ان پر مؤثر عمل درآمد بھی یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے تاکہ یہ نوجوان باہر جائیں ہی نہ۔ ہمارے وہ تعلیم یافتہ نوجوان جو بیرون ملک جانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور وہاں پہنچ کر معمولی نوکریاں کرتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر اور ماسٹرز ڈگری ہولڈر جو اپنی قابلیت کے مطابق کام کرنے کی بجائے سیکیورٹی گارڈ، ہوٹل ویٹر یا ٹیکسی ڈرائیور بن جاتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ملک کے اندر ان نوجوانوں کو مناسب مواقع دیے جائیں تو نہ صرف ان کی تعلیم اور قابلیت کا صحیح استعمال ہوگا بلکہ وہ ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ اس کے نتیجے میں جب تعلیم یافتہ نوجوان ملکی معیشت میں کردار ادا کریں گے تو معیشت مستحکم ہوگی، روزگار کے مواقع بڑھنے سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ ہم خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے عملی اقدامات کریں، اور وہ افراد جو بہتر روزگار کی تلاش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کی قربانیاں ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہیں کہ ہمیں اپنے معاشی، سماجی اور سیاسی نظام کی اصلاح کرنی ہوگی۔ صرف اسی صورت میں ہم ایک مضبوط اور خود مختار قوم بن سکیں گے جہاں کسی کو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے جان سے نہ جانا پڑے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔